السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کا 10واں پارہ اور 10ویں نشست، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے حوالے سے کرتا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یعنی مان غنیمت کے اللہ تعالیٰ نے پہلے 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو قرابت دار ہے، یتیم، مسکین، مسافر وغیرہ ہے، ان کو دیا جائے گا۔ اس کا ذکر پہلے ابتدائی آیتوں میں ملتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا بقیہ واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی وہ جنگ تھی جس نے مشرکین مکہ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس غزوے میں ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کو کے فتح ہونے کا اور فتح پانے کا کوئی امکان نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست عطا فرمائی اور مسلمانوں کے لیے کامیابی اور فتوحات کے دروازوں کو کھول دیا۔ غزوہ بدر میں شریک تمامی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام اور مرتبے سے سرفراز فرمایا، اور ان کے لیے خصوصی انعامات اور ان کے لیے صحابہ کرام کے درمیان بھی ایک خصوصی امتیاز اور ان کا امتیاز اور شان بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہاں پر آگے آ کر کے اگر مسلمان میدان جنگ میں اللہ کی نصرت اور مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں 6 چیزوں کا کام کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم۔ نمبر 1 فرمایا میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2 فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 3 اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ نمبر 4 آپس میں اختلافات سے پرہیز کرنا۔ نمبر 5 اگر جنگ میں حالات بدل جائیں تو صبر کرنا۔ نمبر 6 کفار کی طرح تکبر اور ریاکاری نہ کرنا، اور تکبر اور غرور اور تکبر نہ کرنا، بلکہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی نصرت اور مدد چھین لاتی ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب و کامران رہیں تو ان 6 چیزوں کو اپنانا ہوگا، جس سے اللہ تعالی ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اسلحہ یعنی آملیشن اور جنگ وار کی تیاری کیسے کریں؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے جنگی ہتھیار اور جنگ کے لیے خوب تیاری کرو۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا ساز و سامان کفار کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس بھی ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان اپنی طاقت کے مطابق خوب تیاری کریں۔ تو جنگ کے لیے تیاری کرنا بھی فرض قرار دیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ اس کے بعد فرمایا قیدیوں سے صلح کرنا اور فدیہ لینا۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الحیات الدنیا۔ ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر میں جو 70 کفار گرفتار ہوئے تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا تھا کہ کیا کیا جائے۔ تو صحابہ کرام میں جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک خصوصی شان کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو فدیہ لے کر کے اور ان سے رینزم لے کر کے، پیسہ لے کر کے ان کو رہا کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم اجمعین دوسرے صحابہ کرام نے فرمایا تھا، ان کی یہ رائے تھی کہ ان سارے 70 کو بھی قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمۃ للعالمین رقیق القلب ہیں، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات کو قبول فرمایا اور ان لوگوں کو فدیہ لے کر کے رہا کرنے کا اور چھوڑ دینے کے فیصلے کو منظور فرمایا۔ اور جو لوگ پیسہ نہیں دے سکتے تھے ان کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہیں علوم سکھاؤ، علم سکھا دو، اور علم سکھانے کے ذریعے سے ان کو رہا کرنے کی آپ نے بات فرمائی، اور یہی عمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ حکم آ چکا تھا، صحابہ کرام نے قرآن کریم کا نازل ہونے سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان صحابہ کرام نے جو یہ کہا تھا، جو یہ مشورہ دیا تھا، اس کے مخالفت میں آیا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ جو لوگ آئے کفار جو مکے میں جو چھوٹ گئے تھے، 70 جو کفار رہا ہو کر کے گئے تھے، وہ لوگ بعد میں جا کر کے پھر پلٹ کر کے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے ہیں احد کے میدان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جانب اس آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا۔ پھر مہاجرین اور انصار کا ذکر، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمایا کہ اس آیت سورہ انفال کا آغاز جہاد سے ہوا تھا اور اس کا اختتام ہجرت پر ہو رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ فرمایا، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے گھر بار دار سب چھوڑ کر کے یہیں آ کر کے انہوں نے رچ بس
گئے، اللہ نے ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ آتا ہے سورہ توبہ۔ اس سورہ مبارکہ میں 118 ورس نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کرام جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے ان کی توبہ کے قبولیت کا ذکر فرمایا، اس وجہ سے ان کو یہاں پر اس سورہ کا نام توبہ رکھا گیا، اور اس سورہ مبارکہ کی اسی مناسبت سے نام رکھا گیا، اور اس میں جو احکام آئے ہیں سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی پہلی 5 آیات میں 4 قسم کے مشرکین کا ذکر ملتا ہے، اور یہ ایک واحد سورہ ہے قرآن کریم کا۔ اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا، اس سورے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر کے شروع کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی اگر آپ آغاز کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ کر شروع کریں گے، اگر رک گئے تھے رک کر پھر بعد میں کہیں سے بیچ میں سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سورے میں اللہ کا آغاز پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہو رہا ہے، تو جہاں پر غضب غصہ نازل ہو وہاں پر رحمت اور رحیم اور رحمان ہونے کا ذکر کرنا یہ خلاف عقل بھی ہے اور خلاف توقع بھی ہے۔ اس وجہ سے تو اللہ نے پہلی اور دوسری قسم میں کہ پہلی قسم وہ جن کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں تھا، دوسری قسم کے وہ جن کے ساتھ صلح معاہدہ بغیر تعین مدت کے ہوا تھا، ان دونوں قسم کا حکم پہلی اور دوسری آیتوں میں ذکر کیا گیا، اور ان دونوں گروہوں کو 4 ماہ کا وقفہ دیا گیا کہ وہ اسلام قبول کریں یا پھر جزیرہ عرب سے نکل کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جن سے صلح معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے کیا گیا اور اس میعاد پر قائم رہے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا جتنی مدت باقی رہے اس کو پورا کر لیا جائے، مدت ختم ہونے میں 9 ماہ باقی تھے تو انہیں 9 ماہ کی مہلت دی گئی۔ چوتھے قسم کے جو کفار تھے جو مکے میں رہتے تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں معاہدہ کیا اور انہوں نے خود اس کو توڑ دیا تو ان کے لیے مہلت تو نہیں دی گئی، لیکن حج کے موقع پر ان سے برات کا اعلان کیا گیا اور حرمت والا مہینہ تھا۔ اس کے بعد وہ حرمت والا محرم بھی حرمت والا مہینہ تھا، اس وجہ سے محرم کے آخر تک ان کو بھی مہلت دی گئی کہ اگر یا تو ایمان لائیں یا جزیرہ عرب کو چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ 4 قسم کے کفار کا ذکر سورہ توبہ کے آغاز میں اللہ کے غصے اور غضب کے ساتھ ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کی بجائے اعوذ باللہ سے اس سورہ کا آغاز کریں۔ پھر فرمایا ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، اگر ایمان ہے تو توبہ اور عمل قبول ہوگا، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ پھر کیونکہ فرمایا گیا انما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے نہیں ہے کہ وہ مساجد کو تعمیر کریں جبکہ وہ نہ ایمان لائے ہیں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کی جو مساجد کی کعبۃ اللہ شریف کی جو خدمات ہے وہ ضائع ہونے والی ہے اور وہ دور رد کر دی جانے والی ہے۔ اس کے بعد غزوہ حنین کا ذکر ملتا ہے۔ حنین فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حزوان جس کا سردار مالک بن عوف تھا نے مسلمانوں پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جو 14,000 کا لشکر تھا وہ لے کر کے حنین کی طرف تشریف لے گئے جو طائف کے آگے آتا ہے۔ یہاں پر جنگ ہوئی، تعداد کی کثرت کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام کی زبانوں سے نکل گیا آج ہم پر کوئی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے کچھ وقفے کے لیے ایک تنگ وادی سے مسلمان گزر رہے تھے تو بنو حزوان کے تیر اندازوں نے یکایک حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام ثابت قدم رہے۔ حضرت عباس نے پھر صحابہ کو آواز دی، وہ پلٹ کر کے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور پھر وہ کامیاب اور کامران ہوئے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ کثرت تعداد ہونا، مال ہونا یہ کامیابی کا ایک نشان نہیں ہے، ایک علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہوگا تو بھی کامیابی اور کامرانی آپ کے ہمارے قدم چوما کرے گی۔ اس کے بعد اہل کتاب کے تعلق سے حکم ہوا کہ فالذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو لوگ پہلے مشرکین کا ذکر تھا اب اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ مبارک زندگی میں ہی جزیرہ عرب میں غیر مسلم شہری کی حیثیت سے رہ کر جزیہ ادا کرتے رہے۔ پھر آپ کی وصیت کے مطابق حضرت عمر کے دور میں اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا۔ یہود و نصارہ کی
کی جو تردید کی گئی، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے دونوں کی بھی تردید فرما دی، فرمایا نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، دونوں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے انبیاء کرام ہیں۔ کسی کا ناحق مال کھانے پر وعید آئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ کس طریقے سے وہ ان کے رہبانی یعنی جو ان کے پریسٹ ہوتے تھے وہ کس قسم سے مال کھاتے، اس اعتبار سے کھاتے کہ وہ آیتوں کو تحریف کر دیتے، قرآن ان کی آیتیں توریت انجیل میں سے آیتیں بدل دیتے، بدل کر کے وہ لوگ تحریف کر دیا کرتے، ان کا رد کیا گیا۔ پھر تبوک کا ذکر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ یہاں سے تقریباً سورہ کے آخر تک مختلف اعتبار سے غزوہ تبوک کا ذکر ملتا ہے۔ فتح مکہ اور حنین کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ کے لیے ایک زبردست قسم کے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کے لیے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ 30,000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا، جس میں حضرت علی کو مدینے میں والی بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سب کچھ، گھر کا بار سب کچھ لا کر کے نچھاور کر دیا۔ حضرت عمر نے آدھا مال لا کر کے نچھاور کر دیا۔ یہ ساری حضرت عثمان بن عفان نے 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے آپ نے لا کر کے رکھ دیا۔ سفر بہت دور کا تھا، تقریباً 800 میل کا سفر تھا، جنگ کے لیے ساز و سامان کم تھا، ادھر مقابلہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ تھا، سب کچھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ثابت قدمی کو دیکھ کر وہ لوگ ڈر گئے اور وہ لوگ آ کر کے مقابلہ نہیں کیے، مگر منافقین تو بہانے کر کر کے رک گئے تھے، ان کے ساتھ ساتھ کچھ نادان مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے، 3 لوگ جن کا آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، جو 11ویں پارے میں آئے گا، اس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا ذکر فرمایا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ آپ فرما رہے تھے اپنے صحابی سے لا تحزن کہ رنجیدہ مت ہوئیے، ڈریے مت، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو غار ثور میں 3 دن 3 رات تک روپوش رہے۔ جب غار کے دہانے پر آ گئے تو صدیق اکبر کو اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی، اسی لیے گھبراہٹ میں وہ پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد صدقات دینے کے مصارف، یعنی کس کس کو دینا ہے، صدقات، زکوٰۃ، اس کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی گزشتہ آیات میں منافقین کے اعتراض تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، جس کو جتنا دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں مصارف کی تعین اور اس کے الزام کو رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تعین فرما دیا، کیا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور فقیر اور مسکین کے لیے صدقات دینا ہے۔ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے مگر اس کے لیے وہ ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے، اس کی ضروریات کے لیے وہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ یا دوسرا اور ایک معنی یہ ہے کہ فقیر اور مسکین دونوں کا اسٹیٹس وہی ہے، مگر فقیر وہ ہے جو مانگ کر لے، مسکین عزت نفس کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے، تو ان دونوں کو بھی زکوٰۃ دینا اور صدقات دینا جائز ہے۔ عاملین یعنی جن کو حکومت نے مال جمع کرنے کے لیے متعین کیا ہے، ان کی تنخواہ اموال زکوٰۃ سے دی جائے گی۔ مؤلفۃ القلوب یعنی ایسے نو مسلم جو اسلام لا چکے ہیں مگر مال کی وجہ سے وہ رک رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان کے لیے مال دینا، زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ وفی الرقاب یعنی کوئی اگر غلام ہے، کوئی اگر قید میں ہے تو اس کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ غارمین اگر کوئی قرض دار ہے، قرض دار کو زکوٰۃ دے کر کے اس کے قرضوں سے اس کو نجات دلایا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ مجاہد جو جہاد کرنے جاتا ہے، جن کے پاس سواری ہے اور وغیرہ نہ ہو، اس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح وہ دینی کام، تعلیم وغیرہ، مدارس جو آتے ہیں سارے وہ فی سبیل اللہ کے انڈر میں آ جاتے ہیں۔ ابن السبیل ایسا شخص جس کے پاس مال تو تھا، سفر میں ہے، گھر پہ اس کے مال ہے مگر وہ راستے میں مال کھو گیا، ختم ہو گیا یا پھر چوری ہو گیا، اب اس کے پاس مال نہیں ہے واپس آنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ پھر فرمایا منافقین کی مغفرت نہیں ہوگی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے حبیب پاک اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی اگر مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ یعنی آپ تو رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، رحمت للعالمین ہے، آپ تو معاف فرما دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ جو منافقین آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔
پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جب وہ مر جائیں تو ان کی قبر پر بھی مت ٹھہریے، ان کی نماز جنازہ بھی آپ مت فرمائیے، کیونکہ یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں آتا ہے کہ منافق کی موت اور اس پر نماز جنازہ سے متعلق نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی منافق کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی۔ یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے، منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے، ان کی قبر پر ٹھہرنے سے منع کیا گیا، ان کے لیے استغفار کرنا یا ان کی قبر پر جانے سے منع کیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ اور جو لوگ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بکا کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر مبارک کی زیارت بھی فرمائی اور وہاں جا کر کے ٹھہرے بھی ہیں، اور اس پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ دعائے مغفرت کے لیے منع کیوں کیا گیا؟ جو لوگ کہتے ہیں دیکھو دعائے مغفرت سے منع کیا گیا، تو یہ یاد رکھیں جن کی مغفرت یقینی ہے ان کی دعائے مغفرت نہیں کی جاتی۔ چھوٹا بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی مر گیا شیرخوار، اس کے لیے دعائے مغفرت اللہم اغفر لحینا ومیتنا نہیں پڑھی جاتی، اس کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرطن پڑھا جاتا ہے۔ انبیاء کرام ہیں جن کی مغفرت یقینی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا گناہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ کی مغفرت یقینی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائے مغفرت کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔